بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ شخص ایسا تھا جو متقی پرہیزگار تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، لہذا اس نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، بلکہ اس نے اپنی زندگی میں خمس بھی ادا کیا ہے، تو اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ خمس نکالنا پڑے گا یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر معلوم ہے کہ جس مال پر اس نے خمس دیا ہے، پتہ چل جائے کہ اتنے مال پر اس نے خمس دیا تھا، اتنے مال پر خمس ادا نہیں کرنا ہوگا، لیکن بقیہ مال جتنا بچتا ہے اس پر خمس دینا پڑے گا۔ مثلا فرض کیجئے کہ جب اس کا انتقال ہوا اس سے 6 مہینے پہلے اس نے خمس ادا کر دیا تھا، چونکہ اس کی 6 مہینے پہلے خمس کی تاریخ تھی، اب خمس ادا کر دیا تھا، تو اب اس کا اگر سرمایہ کا حساب کتاب کیا جائے تو پتہ چلا کہ 10 لاکھ روپے ایسے ہیں کہ جس پر خمس ادا ہو چکا ہے، لیکن پچھلے 6 مہینے میں اس نے مزید 50,000 روپے اور کما لیے تھے، تو اگرچہ 6 مہینے ہی ہوئے ہیں، خمس 1 سال کے بعد ہوتا ہے، مگر اگر اس کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں اس 6 مہینے کا ہی کیلکولیشن کرنا پڑے گا، اور 6 مہینے میں جو 50,000 روپے اس نے کمائے ہیں اس پر خمس ادا کرنا پڑے گا۔ جب انتقال ہوتا ہے تو خمس کا حساب کتاب کرنا پڑتا ہے، کیلکولیشن کرنا پڑتا ہے، اور جتنے مہینے ہوئے ہیں، یعنی 2 مہینے پہلے خمس ادا کیا ہے، 6 مہینے پہلے خمس ادا کیا ہے، وہاں سے لے کر موت تک کے وقت تک جتنا پیسہ اس کے پاس بچا ہوا ہے اور جس پر خمس نہیں نکالا گیا ہے اس پر خمس نکالنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ان افراد کا مسئلہ کہ جو زندگی میں خمس نکالتے رہے ہیں۔ زندگی میں خمس نکالتے رہے کا مطلب ہے کہ یا تو باقاعدگی سے خمس نکالتے رہے ہر سال کے سال، یا ہر سال کے سال تو نہیں نکالا انہوں نے، مگر کبھی 2 سال میں، کبھی 4 سال میں، کبھی 3 سال میں انہوں نے خمس نکالا۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جتنا انہوں نے خمس نکال دیا ہے اس کے علاوہ کتنا مال ایسا ہے کہ جس پر خمس نہیں نکالا گیا ہے، ان تمام پر خمس نکالنا پڑے گا۔ مثلا اتنا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے پاس 20 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ، 20 لاکھ روپے کے ایسیٹس ہیں اس کے پاس، وہ ایسیٹ چاہے پرائز بانڈ میں ہوں، کیش میں ہوں، گولڈ میں ہوں، یا زمین ہو، باقی چیزوں میں ہوں، تو 20 لاکھ میں سے 10 لاکھ کا اس نے خمس دے دیا تھا، تو بقیہ 10 لاکھ کا خمس دینا پڑے گا۔ اس نے 2 سال پہلے خمس دیا تھا یا 4 سال پہلے خمس دیا تھا، اس کے بعد خمس نہیں دیا، لہذا جتنا سرمایہ بچے گا اس پر اس کا خمس نکلے گا، اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی، اس سے پہلے میراث تقسیم نہیں ہو سکتی۔ ہاں مگر وہ شخص کہ جس نے زندگی میں کبھی خمس نہیں دیا ہے، شیعہ ہے مگر اس کے باوجود زندگی میں کبھی خمس نہیں دیا ہے، تو اس کے مال میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا۔ جیسا کہ اگر فرض کیجیے مرنے والا رشتہ دار سنی ہے تو سنی خمس نکالتے ہی نہیں ہے، وہ سنی خمس کے قائل نہیں ہے، اگرچہ قرآن میں خمس کا تذکرہ موجود ہے، 10ویں پارے کی سب سے پہلی آیت ہے جس میں خمس کا تذکرہ موجود ہے، مگر سنی حضرات خمس نہیں نکالتے ہیں، لہذا اس نے یعنی سنی نے مرتے وقت تک خمس نہیں نکالا، اب اس کا کوئی رشتہ دار شیعہ ہے، تو ایسی صورت میں جو مال اس کو ملے گا وہ میراث کہلائے گی، اور مال لے سکتا ہے مگر اس پر خمس نہیں نکالنا ہے، اس لیے کہ سنی خمس کا قائل ہی نہیں ہے، جب خمس کا قائل ہی نہیں ہے تو اس کے مال میں سے خمس نہیں نکلے گا۔ اسی طرح سے وہ شیعہ کہ جو خمس کو مانتا ہے، ایک پہلو، دوسرا پہلو ہے کہ وہ بھی خمس کو نہیں مانتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بس مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جبکہ باقاعدہ معصومین کی روایتیں موجود ہیں، اور اس سلسلے میں جو مطالعہ کرنا چاہے وسائل الشیعہ پوری جلد موجود ہے خمس کے باب کے حوالے سے، جس میں معصومین کی پوری حدیثیں موجود ہیں کہ جو خمس کا تذکرہ بیان کر رہی ہیں۔ تو یہ شیعہ ایسا تھا کہ جو خمس نکالتا ہی نہیں تھا یا خمس کا قائل ہی نہیں تھا، زندگی میں کبھی خمس نہیں نکالا، تو پھر ان کے بھروسہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ مرنے والے کے مال میں سے خمس نکالے۔ ہاں مرنے والے کے مال میں سے خمس نکالے یہ لازم نہیں ہے، مگر یاد رکھیے کہ مرنے والا بری الذمہ نہیں ہوگا، قیامت کے میدان میں اس کو پکڑا جائے گا کہ تم نے کیوں خمس نہیں نکالا۔ چنانچہ اگر ورثہ اپنے مرنے والے کو بری الذمہ کرنا چاہیں تو اس کا خمس نکال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، نکال سکتے ہیں مگر واجب نہیں ہے، اگر نکال لیں گے تو مرنے والا بھی بری الذمہ ہو جائے گا، اور نہیں نکالیں گے چونکہ ان پر واجب نہیں ہے، وہ نہیں نکالنا چاہتے تو کوئی ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے
کہ مرنے والا زندگی میں خمس نکالتا تھا یا نہیں نکالتا تھا. اگر زندگی میں خمس نکالتا تھا تو پھر تو اس کے مال میں سے خمس نکالا جائے گا اس کی موت کے وقت. لیکن اگر زندگی میں کبھی اس نے خمس نہیں نکالا یا خمس نکالنے کا قائل ہی نہیں تھا تو پھر اس کے مال میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا. یہ فقط آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ ہے. باقی مجتہدین کے مسائل ذرا مختلف ہیں، چنانچہ باقی مجتہد کے مسائل پر عمل کرنے والے اپنے مراجع کرام سے مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد.